डॉक्टर मुबारक अली ने फातिमा जिन्नाह और कैद आदम के मुआलिज डॉक्टर कर्नल इलाई बख्श के हवाले से लिखा था कि जिन्नाह ने ज़ियारत में लियाकत अली खान के उनकी इयादत करके जाने के बाद कहा था कि ये देखने आए थे कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। अब ये फिक्रा फातिमा जिन्नाह की किताब में मौजूद है। डॉक्टर इलाई बख्श वाली किताब में भी डॉक्टर इलाई बख्श वाली किताब मैंने ली, लेकिन ये मुकालमा किसी और सूरत में मिला। आप भी देखिए। फातिमा जिन्नाह ने अपनी किताब में लिखा कि जब लियाकत अली खान इयादत करने के लिए ज़ियारत आए तो कैद आज़म ने फातिमा जिन्नाह को कहा था कि ये देखने आए हैं कि मैं कितना अरसा जिंदा रहूंगा। इसी बात को दूसरे तरीके से कर्नल इलाई बख्श ने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? 20 अगस्त को मैं कैद आज़म से मिला और उन्हें कहा कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं, जो मुल्क आपने बनाया है, उसे मुस्तहकम करने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन कायद आज़म अफसुर्दा लहजे में कभी नहीं भूल सकता जब उन्होंने कहा, लेकिन उनका अफसुर्दा लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता जब उन्होंने कहा, कायद आज़म ने, आपको मालूम है कि जब आप यानी डॉक्टर साहब पहली बार ज़ियारत पहुंचे थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा जीना मरना बराबर है। अब मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है। ये अल्फाज अदा करते वक्त वो आंखों में आंसू भर लाए। एक ऐसे शख्स को रोता देखकर जिसे जज्बात से यकसर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, मैं दंग रह गया। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि मैं दंग रह गया कि कैद आज़म जैसे शख्स की आंखों में आंसू, ये तो बर्फ की सिल हैं, ये तो बहुत ज्यादा असाब के मालिक हैं। जो इमरान खान के बारे में कहा जाता है, इमरान खान के बारे में फर्ज कर लिया गया है कि इमरान खान लोहे के हैं, इमरान खान सुपरमैन है, बल्कि इमरान खान सुपर ह्यूमन है, हालांकि वो भी मिट्टी और गारे से बना हुआ इंसान है। तो अब यहां कैद आज़म को देखें जी, वो हर तरह से सेहतमंद हो रहे थे, रूब सेहत थे, इसलिए उनकी बेजा मायूसी से मुझे और भी हैरत हुई। वजह दरियाफ्त की तो बोले, अब ये सुने, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये कर्नल को कहा जिन्नाह ने। लेकिन इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात को पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले इनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक मुकम्मल हो गया है। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि कोई बात जरूर है जिसने उनके जीने की आरजू मिटा दी है। कमजोरी के आलम में उन्होंने अपने अंदरूनी कर्ब की, तकलीफ की एक झलक दिखाई, मगर फौरन अपनी तबीयत पे काबू पा लिया और ये गवारा न हुआ कि कोई उनके जख्मों को कुरे दे। जब उनके इंतकाल के 2 दिन बाद और इस वाक़े के 15 दिन बाद मैंने मिस फातिमा जिन्नाह से इसका जिक्र किया तो उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने जवाब दिया कि उस वक्त जिक्र करता तो आपको ज्यादा अफसोस होता। बड़े लीडर्स के सीनों में बहुत से राज ऐसे होते हैं जिन्हें अफशा करना खतरनाक होता है, वो उन्हें सीनों में लिए ही मर जाते हैं। मुझे यकीन है हमारे हर मुंतखब वजीर आज़म के सीने में भी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन वो इसे आश्कार करने की हिम्मत नहीं रखते। ये क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है और तारीख में उसका ये किरदार जिंदा रहेगा कि उसने
ارباب اختیار کی کشتی کو اچھالا دے دیا ہے۔ پاکستان میں کون حکومتیں بناتا ہے، کون گراتا ہے، عمران خان نے بتا دیا۔ پاکستان میں چوروں کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے، عمران خان نے بتا دیا۔ میں نے کرنل الہی بخش کی کتاب پڑھی ہے اور مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ چلا ہے کہ زیارت میں کوئی میڈیکل کی سہولت نہیں تھی۔ اڈیالہ میں دیکھ لیا نا آپ نے، دیکھ لیا، کوئی سہولت نہیں تھی زیارت میں، اور نہ کوئی مرض جانچنے کی لیبارٹری تھی۔ ابھی کبھی سنا ہے کہ کوئی زیارت جاتا ہے؟ حکمران طبقے میں سے کوئی جاتا ہے زیارت؟ اگر وہ اتنا اچھا مقام تھا، اتنی وہاں سہولتیں تھیں، اتنا پرفضا مقام تھا، کبھی سنا ہے کوئی جاتا ہے زیارت؟ آگے سنیں جی۔ اور نہ کوئی مرض جانچنے کی لیبارٹری تھی۔ یہ جگہ ان معنوں میں صحت افزا بھی نہیں تھی کہ پھیپھڑوں کے کسی پیچیدہ مرض کے حامل شخص کو یہاں بھیجا جائے، جس کا یہ مطالعہ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پرفضا مقام پہ بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہ جگہ جو ہے، بیماری کے لیے بھی وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس صحت افزا جگہ کو کبھی پاکستان کے حکمران طبقے نے سیر و تفریح یا سیاحت کے لیے ترجیح نہیں دی۔ میں نے بھی کہا نا، کبھی گئے ہیں یہ؟ کبھی سنا کہ کوئی زیارت گیا ہے سیر و سیاحت کے لیے؟ یہ تو سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، یا پاکستان میں نتھیا گلی میں ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کے۔ زیارت کا کبھی سنا ہے؟ جی۔ اگر جولائی سے ستمبر تک کے تمام واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو جون میں پاکستانی سیاست سے غیر فعال کر دیا گیا۔ جون سے ان کے احکامات ختم ہو گئے۔ انتقال کب ہوتا ہے؟ ستمبر میں۔ جون میں ختم، علیحدہ، زیارت بھجوا دو، ادھر بھجوا دو، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ جون میں قائد اعظم کو ہر معاملے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ان کا کوئی حکم، آئین، الیکشن، آگے کیا کرنا ہے، جون سے ان کو فارغ کر دیا گیا جی۔ اور ان کو مرکز سے دور کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا، مرکز سے، کراچی سے۔ زیارت میں روانگی اسی لیے ہوئی تھی اور واپسی کی کوشش میں ایمبولینس خراب ہو گئی تھی۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ پہلے زیارت بھیج دیا دارالحکومت سے، پیچھے کھل کے سارا کام کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب واپسی کی پتہ چلا، واپسی کا کہ واپس آ رہے ہیں، تو ایمبولینس خراب ہو گئی۔ اب سوچ سکتے ہیں گورنر جنرل کی ایمبولینس خراب ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بانی کی، پوچھے نا امریکہ سے جارج واشنگٹن کی اہمیت، پوچھے نا جنوبی افریقہ سے نیلسن منڈیلا کی اہمیت، پوچھے نا انڈیا والوں سے جو ہے نا وہ نہرو کی اہمیت، گاندھی کی اہمیت، پوچھیں۔ یہ تو مزار نہیں بنا رہے تھے، جو ہے نا وہ نہرو نے آ کر ان کو شرم دلائی تھی کہ کچھ کرو یار اس قبر کا۔ ایمبولینس جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ ان سارے واقعات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یا بننے سے پہلے ہی ارباب اختیار نے، اصل حکمرانوں نے اپنے لیے ایک سمت متعین کر لی تھی، ایک منظر رکھ لی تھی کہ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان پڑھ، غریب، لاچار اور بے شعور رکھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ وہ ہوم ورک کر چکے تھے، برطانیہ نے بھی ان کی مدد کی تھی کہ یہ کرنا ہے، لارڈ مکالے نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ کہ آج کل نورین نیادی نے بھی کہا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران، یہ معاملات، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، غزہ پیس بورڈ میں جانا ہے،
फौज भेजनी है। जब भी पाकिस्तान में कोई अहम इवेंट होता है, आपको एक शख्स पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, और वो शख्स है जनरल आसिम मुनीर। पिछले तमाम वाकयात निकालें, वो पाकिस्तान में नहीं होता, अभी भी सऊदीया में है। जब कल जलजिला आया इमरान खान की आंख का, तो वो तो सऊदीया में है। यानी कहीं ना कहीं लाशऊर में है कि बांग्लादेश बन गया, बनेगा नहीं, पंजाबी नहीं बनने देंगे, नेपाल बन गया, वो पहले बैर होता है। तो ये पहले इनको बता दिया गया, कश्मीर का दरम्यान में रखा गया, लकूना रखा गया, गुरदासपुर का रखा गया, उधर अफगानिस्तान के साथ वाह खान का इलाका रखा गया। ये जब आजाद हुआ तो पहले ये फैसला हो चुका था कि अवाम यहां भेड़ बकरियां होंगी। जी, फायदा है, कभी उन्हें तालीम और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं देनी। मिली है, हर काम कर सकते हैं, अवाम को तालीम नहीं दे सकते, अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकते। जी, अगर ये सब कुछ उन्हें मिल गया तो फिर हमारे कारखाने, हमारी रियल एस्टेट्स और जायदादें नहीं बन पाएंगी, अगर ये पढ़ लिख गए तो। और अवाम ने भी कोई मुजामत नहीं की, क्योंकि उन्हें वडेरों, सरदारों, गद्दी नशीनों, पीरों और चौधरियों के जरिए कंट्रोल किया गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर दिया जिसने ख्वाब खरगोश में मदहोश अवाम को शऊर दिया। अरबाब इख्तियारात को यह कैसे गवारा होता कि उनकी सल्तनत में कोई बाशऊर इंसान पैदा हो, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। अब ज़ियारत और अडयाला डॉट कनेक्टिंग कर लें, अडयाला और ज़ियारत, उधर एम्बुलेंस खराब, इधर रात को आधी रात के वक्त शिफ्ट किया जाता है 1 घंटे के लिए पिम्स में। जी, अरबाब इख्तियार को यह कैसे गवारा होता कि उनकी सल्तनत में कोई बाशऊर इंसान पैदा हो, इसलिए उन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया। अब अवाम ने सोचना है कि खुद और अपने आने वाली नस्लों को गुलामी में रखना है या आजादी और खुददारी की जिंदगी बसर करनी है। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे आज 13 फरवरी 2026 है और बहुत मुबारक दिन है, जुमे का दिन। मेरी तरफ से जो पाकिस्तान में नाज़रीन हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, खासकर उन सबको जुम्मा मुबारक, और अल्लाह पाक आप लोगों की दिली मुरादें पूरी करे। आप लोग अर्जियां डालें, आप लोग दरखास्तें डालें अल्लाह के पास, ताकि उन पे जल्द अज जल्द साइन हो। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक जो है ना वो आपके सामने वीलॉग भी रखना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही दरखास्त है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो ऑल का बटन सब्सक्राइब के नीचे होता है, ऑल का बटन पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, 50% लाइक्स होने चाहिए, शेयर करें, और दूसरा जो है वीडियो को पूरा वॉच, अभी तक हमारा टारगेट हमें नहीं मिला, वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो लाइन ये है कि मैं जिंदा रहना चाहता था, जिंदा, मगर अब मेरा जीना मरना बराबर है। कल इमरान खान क्या कहते हैं, पहली दफा हुआ है, पहली दफा इमरान खान ने ना लोगों को पैगाम दिया है, इमरान खान ने ना पार्टी को पैगाम दिया है। गौर करें, इमरान खान ने क्या डिमांड की है। इमरान खान ने डिमांड की है कि जो कमर सीधी करने के लिए जरूरियात हैं, जो बुनियादी जरूरियात हैं, वो दे दी जाए। मसलन खाना है, चारपाई है, बिस्तर है, वॉशरूम, कैमरा जहां पे लगा हुआ है। उन्होंने किसी चीज की डिमांड नहीं की। मैं जीना चाहता था मगर अब मेरा जीना मरना बराबर है। न उन्होंने कौम के नाम कोई पैगाम दिया, न उन्होंने पार्टी के नाम कोई पैगाम दिया, और बड़ा अच्छा किया।
بڑا اچھا کیا پیغام نہ دے کے. اگر وہ پیغام دیتے، یعنی وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھ پہ ٹارچر ہو رہا ہے، طبی ٹارچر ہو رہا ہے، بار بار کہتے رہے، اکتوبر میں کہتے رہے. ان کی بہن آج سے کافی عرصہ پہلے عظما خان باہر آئیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ خراب ہے. تو کیا ہوا؟ کسی نے کیا کیا؟ میرے سمیت. رات کو اجلاس ہوتا ہے، محمود خان اچکزئی عشائیہ دیتے ہیں، وہاں پہ آپ ہنسیاں چیک کریں، کہہ کے چیک کریں، نکالیں یوٹیوب پہ. علی امین گناپور کے جتنا علی امین گناپور کا منہ ہے، اور ان سب یعنی جتنے کہہ کے وہ مار رہے ہیں نا، کل سے حالانکہ کسی چیز کے لیے بھی دل نہیں کر رہا. لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم اپنی آنکھیں عمران خان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کی رونے کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ جو رات کو کہہ کے مار رہے تھے عمران، تو پھر آپ کو پتا ہے عمران نبض شناس ہے، وہ جان جاتا ہے. اس پہ اللہ کا کوئی ایسا کرم ہے کہ وہ اسے پتہ چل جاتا ہے ساری سچویشن کا. نہ اس نے میرے پاکستانیوں کل کہا، اور نہ اس نے جو ہے نا کوئی پارٹی کو پیغام دیا. اچھا ایک اور بات چیک کریں، وہ ایکسٹینشن کے معاملات، نوٹیفکیشن، سپریم کورٹ میں پہنچنے سے پہلے یہ رپورٹ مکھیہ منتری کو دکھائی گئی. یقین کریں گے یہ رپورٹ نواز شریف کو دکھائی گئی، اور انہوں نے بتایا ابصار عالم کو. ابصار عالم نے 24 گھنٹے پہلے بتا دیا سپریم کورٹ سے 85% آنکھ والا. خواہش وہی پوری کی گئی، نشان عبرت، خواہش وہی پوری کی گئی. اس ام جمیل کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، اس ہندا کا کلیجہ ٹھنڈا کیا گیا. ان کو پہلے پتا تھا رپورٹ کا، سپریم کورٹ میں بعد میں آئی، پی ٹی آئی کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ کہتے تھے باجوہ کو نشان عبرت بنائے. ذرا یاد کرے، اب پاکستان میں اگر آرمی چیف کے خلاف کوئی کاروائی ہو جائے نا، یہ روایت جو ہے نا، یہ پھر مسئلہ بنتا. تو انہوں نے اور طریقے سے نشان عبرت بنا دیا. یعنی بعض رپورٹس مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ وہ مر چکا ہے، یہ بھی گردش کر رہی ہیں. نظر چوہان نے باہر سے بتایا ہے کہ اس کے سسر نے کنفرم کر دیا کہ وہ مر گیا ہے. کوئی کہتا ہے دل نہیں دھڑک رہا، کوئی کہتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن جو کچھ بھی ہوا کر دیا نا. ڈاٹ کنیکٹنگ کرے نا. عمران خان کی رپورٹ پہلے ان کو ملی، کیونکہ سلیمان صفدر اور عمران کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کہیں پہ سنا جا رہا تھا. عمران جو بات بتا رہے تھے سلیمان صفدر کو، وہ سنی جا رہی تھی. سلیمان صفدر سے پہلے انہوں نے صفدرنی بڈی کو بتایا، کیونکہ وہ جو معاملہ تھا نا اس کا نوٹیفکیشن کا، اس میں 2 شرائط تھی باپ بیٹی کی. عمران خان کو نشان عبرت اور باجوہ کو. فیض تو ٹھکانے لگ گیا. باجوہ کا آپ نے دیکھ لیا. ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کرے نا، ایک فلم کو ذہن میں لائیں کہ فلم میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. اب ایک جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ریٹینا کہتے ہیں یا ریٹنا کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، جو خان کو ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹی وی پہ کہ مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ میری آنکھ نکال دو. یہ میں کہتا تھا، میں کل نہیں بتایا، کل کا بھی لوگ سنو تو میں کہتا تھا میری آنکھ نکال دیں، مجھے سکون دے، میں مرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پریشر میرا بھی بہت زیادہ تھا. یہ آنکھ کا پریشر بتا رہے نا، پریشر آتا ہے آگے کلوٹ ہوتا ہے، آنکھ اس طرح باہر آنے کی کوشش کرتی ہے کہ پھٹ کے باہر آ جائے. میرا بھی یہی حال تھا میرا، اور میں نے کہا ان کو کہ میری آنکھ نکال دیں. میں نے 4 سٹام لکھ کے دیے کہ نکال دو، نظر نہ آئے میں مرتا ہوں. اور میرا آپریشن ہو گیا. مجھے تب سکون ملا، آنکھ چلی گئی. تب یہ بندہ اکتوبر سے کہہ رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا.
مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر رات کو ٹی وی پہ کہتا ہے کہ اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، دباؤ پڑتا ہے نا، یعنی خون جانا چاہتا ہے، آگے کلوٹ ہے، دباؤ پڑتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میری آنکھ نکال دو۔ اکتوبر سے وہ سہ رہا ہے، اکتوبر سے۔ وہ کیا چیز ہے سوائے اللہ کے، اللہ سے لو لگانے کے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ اب طلعت حسین، ہر کسی نے حساب دینا ہے اس موقع پر، اس بیماری میں دھمکیاں۔ وہ کہہ رہے جی کہ ہاتھ سے لکھ کے درخواست دے، بات وہیں پہ ہے۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ آج جنرل آصف منیر کو خدا مان لے، ہاتھ سے لکھ کے درخواست دے خود۔ یہ طلعت حسین کہہ رہا ہے۔ یعنی سیاست سارے ملکوں میں ہوتی ہے، ایسا بھی مخالفین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سیاست نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اور چیز ہی ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی نواز شریف کے ساتھ کیا ذاتی دشمنی ہے؟ کوئی زمینوں کا جھگڑا ہے؟ کوئی رشتوں کا جھگڑا ہے؟ زرداری کے آصف منیر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آصف منیر کے ساتھ عمران نے آصف منیر کا کیا بگاڑا ہے؟ کل نوری نیاز نے کہا کہ یہ تو غفور انجم اور یہ وہ ہے، ویسے سارا کچھ آصف منیر کر، اور کاری وہی رہا ہے، کاری وہی رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اور اہم موقع پہ نکل بھی جاتا ہے کہ قوم کا دماغ نہ گھوم جائے۔ ابھی بھی سعودیہ میں ہے، ابھی پیس آف بورڈ گلے پڑا ہوا ہے، فوج بھیجنی ہے، انڈونیشیا نے اعلان کر دیا ہے، نتن نے بھی تسلیم کر لیا ہے غزہ پیس بورڈ کو۔ اب وہ بھی ہوگا 19 کو، 18 یا 19 کو وہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، فوج کا اعلان کرنا پڑے گا، یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ کس سے پوچھا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ 50% لوگ حامی ہیں، 54% کے فوج بھیجیں۔ کون سی عوام حامی ہے؟ میں نے کمیونٹی پہ سروے کرایا ہے، 52,000 ووٹ پڑ چکا ہے، 52,000۔ اس میں ذرا دیکھیں کتنے لوگ حامی ہیں، کمیونٹی میں دیکھ لیں۔ 58% لوگ کہتے ہیں نہیں، 2% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھیجیں۔ انہوں نے کہاں سروے کرایا ہے؟ میرا تو کمیونٹی پہ موجود ہے، آپ جائیں اسکرین شاٹ لے لیں، دوستوں سے شیئر کریں کہ پاکستانی فوج غزہ جائے یا نہ جائے، ہاں یا نہ۔ آپ میری کمیونٹی پہ چلے جائیں، وہاں سے وہ سروے اٹھا لیں اور دیکھیں کتنے لوگوں نے نہیں کہا ہے۔ تو ایک بار پھر طلعت حسین وہی کہہ رہے، وہ پہلے دن والی معافی کہ درخواست دے، پھر درخواست کو لہرائیں، ہماری جو انا ہے، ہماری جو ضد ہے وہ پوری ہو۔ یعنی اگر عمران خان درخواست لکھتے ہیں نا تو وہ درخواست آصف منیر اپنے سے پہلے مکھیہ منتری کو دیں گے، اور مکھیہ منتری ہر جلد، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اس قسم کی عورت جو ہے نا وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، یہ جو نواز شریف کی بیٹی ہے۔ عورتیں بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتی ہیں، ان کا دل پسیج جاتا ہے، وہ بڑی نفیس ہوتی ہیں، نرم و نازک ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے بھی اتنی عمر گزاری ہے۔ اس عورت نے عرش شریف کے جنازے پر، ڈیڈ باڈی پر ٹویٹ کیا تھا، اس عورت نے عرش شریف پہ۔ اس عورت نے اگلے دن کیک کاٹ کے فوٹیجز جاری کروائی تھی، پتہ نہیں دیوالی منا رہے ہیں کہ ہولی منا رہے ہیں، انگلینڈ میں کیک کاٹا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب عرش شریف پر تشدد کیا جا رہا تھا، جب عرش شریف چیخے مار رہا تھا تو وہ چیخیں براہ راست سنائی جا رہی تھی مکھیہ منتری کو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب ارشد کے ناخن کھینچے جا رہے تھے، اس کو سنوائی جا رہی تھی۔ تو یہ عورتوں کی کس قسم سے اس کا تعلق ہے؟ تو بہرحال پھر جی وہی مطالبہ یہ رکھ دیا طلعت حسین نے۔ کسی دور میں یہ بڑا اچھا صحافی تھا، اب اس نے کہ نہیں جی کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، آنکھ جاتی ہے جائے، تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو،
क्योंकि उनको पीटीआई का पता है, वो कह के लगा रहे थे रात को। आज उन्होंने ना कोई होम्योपैथिक कि जी वो पार्लियामेंट के सामने जो है ना वो धरना होगा, वो पहले पुलिस आ जाएगी, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, न वहां पे कोई आएगा, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अल्लाह ला खैर सल्ला। सुहेल आफरीदी बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत चस्का सुहेल आफरीदी को भी पड़ गया है। जब उनकी सदारत में कोर कमांडर बैठा है ना, यानी वो सदारत कर रहे हैं और सामने कोर कमांडर बैठा है, सामने डीजीआई बैठा है, तो सुहेल आफरीदी भी थोड़े से जो है ना, मेरा ख्याल है कि अब उनको अच्छा लगने लग गया है, यानी अच्छा अच्छा फील होता है। इतना बड़ा घर, जब गंडापुर जो है ना वजीर आला थे, तो सुहेल आफरीदी बार बार उनसे दरखास्त करते थे कि मुझे कोई सरकारी घर दें, मेरे पास रहायश नहीं है। तो गंडापुर ने कहा हाँ अब जरा कभी देखा है सीएम केपी हाउस, देखे ना कभी कि अंदर क्या कुछ है। तो फिर जाहिर है बंदा फिर बंदा बेसिकली गरीब हो, टूटी। मैं कोई ये नहीं कह रहा सुहेल आफरीदी गद्दार हैं, मैं ये फतवा नहीं दे रहा, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह आम लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उस तरह रद्द-ए-अमल नहीं है सुहेल आफरीदी का, बल्कि किसी का भी नहीं है, स्वाय बहनों के किसी का भी नहीं है। रोई बहने जो रात को इंटरव्यू दिया है, उसमें सबसे सख्त जो इंटरव्यू दिया है वो उस्मा खान और नौरीन नियादी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हर चीज जनरल आसिम मुनीर कर रहा है, ये किसी को शक है? ये कह रहे हैं हम वफूर अंजुम पे जो है ना वो पर्चा करेंगे। सलमान अकरम राजा भी पांडे जी हैं, कमाल करते हैं पांडे जी। कहां पे मुकदमा करेंगे? चीन में, अमेरिका में, किस अदालत में? जहां पे याया अफरीदी को कहा गया कि चेकिंग के दौरान जब डॉक्टर मुआयना करे तो कोई फैमिली मेंबर हो, तो आगे से कहता है ना 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 ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। वहां पे कहता है, वहां पे उसको बताया जा रहा है कि अक्टूबर से आंख खराब है। क्या किया उसने? जब भी आप जर्नैलों का नाम लें, मेरी बात आपने याद रखनी है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, आपने दो बंदों को नहीं भूलना, ये सदीक जान भी कहते हैं, एक नहीं तीन बंदों को, याया अफरीदी, इसके अलावा अमीनुद्दीन खान और इसके अलावा सरफराज डोगर। इन पर बराबर रंदा फेरा करे। जिस तरह वो रिटायर हुआ है तो जिंदगी में 5 दफा बाहर निकला है और 5 दफा रूप चेंज करके निकला है वो डोनट। तो पाकिस्तान का सबसे लानती किरदार, खबीस किरदार कादी फायजी साहब। इसी तरह इनका नाम भी लिया करें ताकि इनको भी औकात का पता चले। बहरहाल कुछ जो है वो ताज़ा तरीन एक दो मजीद आपसे, वीडियो लंबी हो गई है। ये जुनैद अकबर कहते हैं कि इमरान खान को तंग करने वाले अंजाम देख लें, फिर अंजाम वॉशरूम होता है। ये जुनैद अकबर ने कहा है, लेकिन जुनैद अकबर को कहा बता दूं कि ये आप पे भी लागू होता है। सिर्फ बाजवी, आपने बाजवी की तरफ इशारा किया ना, ये आप पे भी लागू होता है। अभी आप केपीके के सदर हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, और ये ज़हन में रखें इमरान खान बाहर आते हैं, और इमरान खान ने बाहर आना मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारे इशारे किस तरफ हैं? ये बात मुझे पहले पता थी, ये आंख वाली, ये मुझे पहले पता थी। मैं वैसे नहीं कह रहा था 100 दिनों का, इसको मुझे पहले पता था। लेकिन आपको पता है प्रोटोकॉल्स होते हैं एक सहाफी के, फिर जो बंदा बताता है उसकी तरफ से शरायत होती हैं। मुझे पहले पता था, मैं वैसे नहीं चीख रहा था, मुझे पहले पता था। वैसे मैं नहीं कह रहा था कि इमरान अंदर है तो ये क्यों, याद है पिछले वीलॉग निकालें, पिछले वीलॉग निकालें ना। मैं क्या कह रहा था कि इमरान अंदर है तो ये क्यों बाहर है। बार अभी भी कह रहा हूं,
میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کہا کہ یہ وڈیالہ کے باہر جا کر بیٹھ جائیں، نکال لیں پچھلا ویلو، کہ ملنگ بن جائیں، وہاں سے اٹھے ہی نہ، گلوں میں من کے ڈال لیں، آپ نکال لیں پچھلے. میں نے بتایا تھا آپ کو، کیونکہ مجھے اس کنڈیشن کا پتہ تھا، مجھے پتہ تھا عمران کس کرب سے گزر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ جی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یعنی کیونکہ خودکشی حرام ہے نا، اور عمران جیسا بندہ پھر آپ کو پتہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ زندہ رہنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، یعنی ایک رشتے ہو گئے، بہنیں ہو گئی، آپ کو بتایا 4 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور 4 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا بیٹے، 2 بیٹے ہیں اس کے، قاسم اور سلیمان، ان سے بات ہو جائے، بہنوں سے، اور یہ بہنیں ساری ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں عمران کو، یہ 4 کی 4 مائیں ہیں عمران کی، یہ بالکل اس طرح جو ہے نا عمران کو ملتی ہیں تو بالکل عمران کو چمٹ جاتی ہیں. کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں ان کی تو یہ چمٹ جاتی ہیں عمران کو آگے پیچھے سے. اکلوتا بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور پھر باپ بھی عمران ہے، ماں بھی عمران ہے، سہارا بھی عمران ہے، رہتے بھی اکٹھے ہیں زمان پارک میں ہر وقت. حالانکہ عمران کی کئی باتوں پہ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ بہنیں ڈانٹتی بھی ہیں، بہنیں ناخوش بھی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ ریحام کی شادی پہ یہ خوش نہیں تھی، کوئی بھی خوش نہیں تھی، یہ کیا کیا ہے، لیکن کر لی اس نے. تو یہ پتہ تھا کہ عمران کی یہ کنڈیشن ہے. اب میرے پچھلے ویلاگ نکال لیں، میں نے وعدے نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ یہ کیوں باہر پھر رہے ہیں. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جس نے عمران کو ستایا وہ واش روم میں گرا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، آپ کو ٹکٹ ملے گا، آپ لوگ جیتیں گے جتنے آپ لوگ ہیں. مراد سعید کا آج کے لیے پیغام ہے، اس نے اب یہاں دیکھیں سہیل آفریدی کو تھوڑا سا چسکا پڑا ہے نا، مراد سعید کیا کہہ رہا ہے؟ مراد سعید کہہ رہا ہے حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ مراد سعید کا پیغام ہے. یعنی اسے کیا کہا گیا کہ حکومت رہنی چاہیے یا حکومت ضروری ہے. مراد سعید کہتے ہیں حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی. بند کریں کے پی کے، انہیں روڈ بھی بتا دیے، کوئٹہ والا روڈ بتایا، کوہاٹ والا بتایا، اٹک پل کا بتایا، اس نے روڈ بھی بتا دیے کہ بند کریں. اور خاص بات کیا کہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس پہ توجہ دیں. یہ پیغام آیا ہے مراد سعید کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ محمد مرسی، یاد ہے بڑا پیارا وزیر اعظم، مصر میں پہلی دفعہ ووٹ لے کر آیا، پہلے تو بادشاہتیں آمریتیں، وہ ووٹ لے کر آیا، وزیر اعظم بن گیا محمد مرسی، حافظ قرآن. تڑپا تڑپا کر مارا اگلوں نے، تڑپا تڑپا کر حسنی مبارک نے، پھر حسنی مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا. یعنی اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پنجرے میں جان دی تھی، پنجرے میں، اور اس نے قرآن مانگا تھا. قرآن، عمران بھی کتابیں مانگتا ہے نا، سلمان صفدر کی رپورٹ میں ہے کہ کمرے میں 100 کتابیں پڑی تھی. تو محمد مرسی کو قرآن نہیں دیا گیا، قرآن، حالانکہ وہ حافظ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ حفاظ زیادہ تر جو ہے نا وہ قرآن استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حالانکہ حافظ ہوتے ہیں. تو مرسی کو قرآن نہیں دیا گیا، مرسی بیمار ہوئے، کسی کو کمپاؤنڈر کو بھی چیک نہیں کرایا گیا اور اسی حالت میں چلے گئے. یہ پلان تو وہی ہے، پلان وہی ہے. جب تک عمران کی سانسیں چل رہی ہیں پاکستان کی جو وراثت ہے وہ خطرے میں ہے، مکھیہ منتری خطرے میں ہے، نواز شریف خطرے میں ہے. فلموں میں دیکھتے ہیں نا زرداری خاندان خطرے میں ہے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. میری ایک اور تجویز ہے
عمران خان پارٹی ختم کر دے، یقین کریں کہ کوئی پارٹی نہیں ہے، جدھر جانا ہے جاؤ، ایم این اے ایم پی ایس ختم کر دے، ہر وکیل اس کے نام پہ جیت رہا ہے غیر، یہ اتنا بدبودار طبقہ ہے وکیلوں کا، میں نے آپ کو بتایا نا، کل مشکانی ہے، ان کے کوٹوں سے بو آتی ہے، ان کے منہ سے بو آتی ہے، ان کے جسموں سے بو آتی ہے، میرا تو یہ تجربہ ہے، مشکانی ہے نہ کولو، ہر بندہ سندھ سے لے کر پشاور تک اس کے نام پہ جیت رہا ہے غیر، دیکھیں وکیل، سب سے زیادہ ٹکٹ وکیلوں نے لیے، سب سے زیادہ، اب سامنے کیوں نہیں آتے، یہ ایک سوال ہے، ججوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، فیصلے کروڑوں کے کیسز ہیں، ججوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے بارز کی، کون سا فیصلہ کیسا کرنا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، آپ ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں، آپ افریقہ کے ایک جزیرے میں رہ رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ یوگنڈا میں رہ رہے ہیں، آصف منیر کی چھڑی جادو پہ جادو کر رہی ہے، آپ اس بیوروکریسی کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بیوروکریسی کیا ہے، آپ پولیس کو کیا سمجھتے ہیں، کل پرسوں ایک افسر سے گلہ کیا، پولیس آفیسر سے، میں نے کہا تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کون کروا رہا ہے، پولیس افسر مجھے کہتا ہے، 4-5 بندے بھی سن رہے تھے، کہتا ہے آپ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے، ہمیں تو گالیاں پڑ رہی ہیں، جو کروا رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ پولیس افسر مجھے کہتا ہے، تو آپ کچھ معاشرے میں تو نہیں رہ رہے، آج سے 4-5 مہینے پہلے ظلم خلیل زاد نے کہا تھا کہ عمران خان کو کھانے میں انسولین دی جا رہی ہے، اب آپ یوٹیوب پہ جائیں یا گوگل پہ جائیں، انسولین جس بندے کو شوگر نہیں ہے، جو فٹ ہے، وہ اگر انسولین لیتا رہے یا کھاتا رہے تو کیا ہوتا ہے، چلے یہ چیلنج ہے، یہ گوگل پہ چلے جائیں، ظلم خلیل زاد سابق سفیر، اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب، سسٹم کے اتنے قریب، بورڈ پیس، اسرائیل، تسلیم، فوج بھیجنا، سارا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ظلم خلیل زاد نے بتایا تھا انسولین دی جا رہی ہے، آپ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، آپ انہیں ایمان والا سمجھتے ہیں، اور مفاد ذاتی، کوئی پاکستان کو، عمران کو تکلیف دینا پاکستان کے مفاد میں ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف دینا، کسی بھی پاکستان کے مفاد میں ہے، بہرحال یہ جو ہے وہ محمد مرسی کا آپ کو بتایا، اختر مینگل کہتے ہیں ابھی نندن کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، ٹی واز فنٹاسٹک، یاد ہے، کلبھوشن یادو کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، ابھی تک اس کی جا کے دیکھے نا، وہ اس کی ماں، اس کی بیوی اور ماں انڈیا سے آئے، پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ملوایا گیا، شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس ساری چیزوں کے ذمہ دار وہ جنرل عاصم منیر ہیں، اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔